الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا والكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے مومن ایمان والوں کے لیے دنیا بھی خوب بنائی، آخرت بھی خوب بنائی۔ مسلمان کے لیے دنیا اگر ایمان پر رہا تو دنیا میں بھی اس کے لیے جنت کا سما ہے، اور جب شریعت پر اسلامی احکامات پر چل گیا تو اس کے لیے آخرت ہی خوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت بھی بنائی، جہنم بھی بنائی، دونوں کو اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ ہر مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ٹھکانہ جنت میں بنایا اور ایک اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ جس نے اسلام قبول کر لیا، اسلام پر چلا، تو اسے جنت کا مقام عطا کیا جائے گا، اور جنت میں جانے سے پہلے اسے دکھایا جائے گا کہ اگر تو اسلام قبول نہ کرتا تو تیرے لیے جہنم میں یہ ٹھکانہ تھا، جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور جو کافر ہے، اسلام قبول نہیں کیا،
تو اسے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر تو مسلمان ہو جاتا تو تجھے جنت میں یہ مقام دیا جاتا، اب اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں یوں بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مومن ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بھی ایک تھا، تو وہ کافر کو دیا جائے گا، جو کافر کا ٹھکانہ جنت میں تھا وہ بھی مومن کو دیا جائے گا، تو اس کا عدلہ بدلہ یوں ہو جائے گا۔ ایمان والو، ایمان اتنا عظیم اور قیمتی چیز ہے کہ اس ایمان اور کلمے کی برکت سے اللہ رب العالمین جنت ضرور عطا کریں گے۔ بے شک معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے کہیں جہنم میں جانا بھی پڑ گیا، تب بھی ایمان کی برکت سے جنت میں آئے گا۔ اور جس نے اسلام قبول نہیں کیا، ایمان میں نہیں آیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی اس کی نجات نہیں ہوگی۔ جنت ہے اور جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جنت بن چکی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کو یوں چٹیل میدان سمجھو، آپ جب سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہیں گے تو جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں گے جنت میں درخت لگتے چلے جائیں گے۔ اور وہ ایک درخت کتنا لمبا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، تو حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ درخت اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے سائے میں چلنے والا سوار 100 سال چلے گا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا درخت سبحان اللہ کہنے پہ لگ جائے گا، الحمدللہ کہنے پہ لگ جائے گا، تو جنت اللہ رب العالمین نے بنا دی ہے۔ یہ بات بھی عقیدے کے طور پر یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن ہماری نجات صحیح عقیدے پر ہوگی۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں، نعوذ باللہ، تو صرف ہمارے یہ بدبودار اعمال ہمیں نہیں چھڑوائیں گے۔ صحیح عقیدہ رکھنا ضروری، از حد ضروری، از بس ضروری ہے۔ کل قیامت کے دن نجات عقیدے پر ہوگی، عقیدہ صحیح ہونا بڑا ضروری ہے۔ صرف اعمال کی حد تک اگر ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں
تو جتنا بڑا اچھا سے اچھا عمل کر لے وہ نہیں چھڑا سکے گا۔ سمجھنے کے لیے، جب ابو جہل کا دور تھا، مکہ معظمہ میں بیت اللہ کی طرف آنے کے لیے 10 راستے تھے۔ پانی کی شدید قلت تھی۔ ان 10 راستوں پر ایک راستے پر 100 آدمی ابو جہل نے لگا رکھا تھا کہ حجاج کو پانی پلاؤ۔ آنے والے شاید 100 بھی نہ بنتے ہوں، لیکن ڈیوٹی کے دیکھیں کتنا بڑی ہے۔ لیکن ابو جہل کی نجات نہیں ہو سکی۔ حجاج کو پانی پلاتے تھے، حجاج کو ستو پلاتے تھے، بیت اللہ کا حج اور طواف کیا کرتے تھے، لیکن عقیدہ صحیح نہیں تھا، نجات نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں آمنو کا لفظ آیا، مفسرین فرماتے ہیں ایمان سے مراد صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ عقائد اگر مشرکانہ ہے، نجات نہیں ہو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ تاریخ میں جتنا مشرک لوگ گزرے ہیں وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، لیکن شرک اس لیے بنا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر کی بھی کرتے تھے، تب مشرک بنے۔ تو عبادت صرف اللہ کی، اللہ کی ذات میں، صفات میں، علم میں، عبادات میں، کسی چیز میں اللہ کا شریک نہ ٹھہرائے، بس۔ تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے، پھر جنت بھی ہے، پھر جنت والے اعمال ممد اور معین ہوں گے۔ سب سے بنیادی چیز پہلے ایمان اور عقیدہ، اور اس کے بعد ہیں اخلاقیات، معاملات، معاشرت، عبادات۔ سب سے پہلے عقیدے کے بعد اخلاقیات چاہیے، معاملات اور معاشرت ٹھیک ہو، پھر درجہ آتا ہے عبادات کا۔ تو اللہ رب العالمین نے جنت بنائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایمان ہو تو اللہ رب العالمین ادنا سے ادنا جنتی، یوں کہہ دیں کہ سب سے آخر میں آنے والا جنت میں، اس سے کہا جائے گا کہ آپ ذرا تصور کریں، سوچیں کتنا بڑی بادشاہت۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ سوچے گا کہ فلاں بادشاہت اتنا بڑی لمبی چوڑی تھی، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس کے برابر 4 گنا عطا کرتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 گنا عطا کرتا ہوں۔ کبھی یہ تصور کرے کہ مجھے تو 2 فٹ جگہ چاہیے، بس میں تو لیٹ جاؤں گا، اتنا بڑی جنت میں کیا کروں؟ وہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور اسے کہا جائے کہ آپ دنیا میں جائیں گے تو ایکڑ اور مربع ہوں گے، تو وہ کہے میں کیا کروں گا، مجھے تو ایک بالش جگہ چاہیے۔ آنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ مربوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ سے لڑتا ہے، بھائی سے لڑتا ہے،
رشتہ دار سے لڑتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا، تو وہ جتنا بڑی جنت ہوگی اتنا بڑا اور سکون ہو جائے گا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کہے گا میں کیا کروں۔ تو جنت اللہ رب العالمین نے بنائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جو انعام دیے جائیں گے نا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی کہ دنیا میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، اور نہ دنیا میں کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی دل میں وہ کھٹکی ہے۔ اب دیکھیں جنت کیسی ہوگی۔ دنیا میں بڑے سے بڑے آسائش اور آرام کی چیزیں، اسباب آرام جتنا بھی بڑے سے بڑے ہوں دیکھے، لیکن اللہ اتنا عظیم ذات ہے کہ حضور علیہ السلام کی زبانی بتلایا جا رہا ہے کہ ایسی نعمتیں ملیں گی کہ یہاں ان کا تصور بھی نہیں۔ اور جنت میں محل ملیں گے، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ یہاں تو ہم صرف نام سنتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ اچھا سونا، اچھا اتنا بڑی چاندی، اتنا بڑے فلوس اور مالیت، اور وہاں اصل یہ ہے کہ دنیا کے اسباب کی اللہ کی نظر میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں نا۔ اصل ایمان کی حیثیت ہے اور ایمان کا معیار ہے۔ 12 حدیث آپ نے سنی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا، مچھر کے پر کے برابر۔ آخرت حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، سواری کو روکا، نیچے اترے، 2 رکعت نفل پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد فرمانے لگے میں نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ کاش ہماری نظر میں بھی نماز کی اہمیت ہو جاتی، پھر کبھی کسی مسلمان سے کوئی فریضہ نہ رہ جاتا، فرض نماز کبھی قضا نہ ہوتی جب اہمیت ہوتی۔ نماز باقی عبادات بڑی اہمیت رکھتے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت ہے، اور جنت میں محلات بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا مسجداً بنى اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، کنز العمال میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ معنی نہیں ہے کہ پوری مسجد بنا دی، اگر مرغابی کے انڈے کے برابر بھی جگہ بنا لی اس کو بھی اسی طرح کا مکان ملے گا جس نے پوری مسجد بنائی ہو۔ اللہ کے ہاں کمی نہیں ہوتی۔
تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسا محل اور ایسا گھر بنا دیں گے کہ دنیا میں اس کا تصور نہیں۔ تو جنت کے اعمال میں سے کسی عمل کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ جس عمل پر نجات ہو جائے وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور اگر غور کریں تو تقریباً الا ماشاء اللہ وگرنہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ یہ عمل جنت میں لے جانے والا ہے اور یہ عمل جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بنے گا اور یہ عمل جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ کوئی کسی سے پوچھے ایک گزرنے والی عورت گزر رہی، اعمال کی بد ہے، کردار کی بیکار ہے، لیکن دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، اپنا موزہ نکالا، پانی لیا، دوپٹہ باندھ کے پانی لیا، کتے کے منہ میں ڈالا۔ کون مسلمان نہیں سمجھتا کہ یہ کتے کے منہ میں پانی ڈالا کہ اس کی زندگی بچ جائے، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ کردار کی گندی اور بیکار ہے، لیکن ایمان ہے، ایمان ہے۔ کتے کو پانی پلایا، کتے سے کیا مفادات حاصل ہوتے؟ انسان کو تو انسان سے مفادات بھی مل سکتے ہیں نا، کسی نہ کسی موقع پر کام آ بھی سکتا ہے۔ کتا اس کے کس کام آنے والا ہے؟ کتے پہ رحم کیا تو اللہ نے اس پہ رحم کر دیا، جنت میں پہنچا دیا۔ تو کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ اللہ نجات دینے والا ہے، لیکن عمل ہو جنت والا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کیے۔ آپ میں سے کسی سے مسئلہ پوچھا جائے، فتویٰ پوچھا جائے کہ قتل کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے یا جہنم میں؟ اگر ناجائز قتل کرتا ہے، ایک آدمی کو قتل کیا، فمن قتل الناس جميعا، اس نے ایک کو نہیں پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور توبہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اب فکر لائق ہوئی کہ میں نے غلطی کی ہے۔ جب تک ہوش باقی ہے، اگر یہ احساس ہو گیا، نجات ہو جائے گی۔ ہوش آ جائے کہ میں غلطی پر ہوں، توبہ کر لے، اس کو احساس ہوا، اب وہ چلا اور ایک نام کے مولوی کے پاس چلا، حقیقت میں مولوی نہیں تھا۔ اس سے پوچھا کہ میری بخشش ہو جائے گی اگر میں توبہ کر لوں؟ اگر وہ عالم ہوتا تو اس کے سامنے یہ آیت پاک ہوتی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ شیخ عطار بھی فرماتے ہیں، نا امیدت رحمت شیطان بود۔ اللہ کی رحمت سے نا امید شیطان ہوتا ہے، انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ اس نے کہہ دیا، نہیں، اتنا بڑا قاتل نہیں بخشا جائے گا، اتنا بڑا قاتل نہیں بخشا جائے گا۔
اس نے اسے بھی رگڑ دیا۔ جب یہ جملہ بولا جاتا ہے نا کہ جو اس نے ایک مولوی کو رگڑ دیا، بڑی خوش ہوتی ہے دنیا، کہتی ہے جی ایک مولوی کو مار دیا بھائی۔ میں عرض کر رہا ہوں اگر وہ مولوی ہوتا، اس کو دین کا پتہ ہوتا، اسے قرآن پاک کی آیت کا پتہ ہوتا کہ نا امیدی نہیں ہوتی، اسے کہا کہ نہیں معافی ہوگی، لیکن اس کو فکر لائق۔ اب اسے بتایا گیا کہ فلاں جگہ ایک اللہ والا ہے، وہ اس کی طرف چلنے لگا۔ ایمان والو، ماحول میں آنے سے بڑے برکات ہوتے ہیں۔ جب آدمی ماحول میں آ جاتا ہے، ایسی محافل اور مجالس میں آ جاتا ہے، وہ محروم نہیں ہوتا۔ مشہور حدیث ہے کہ بیٹھے اللہ کی یاد میں لگے تھے، ایک ایسا آدمی بھی آیا کہ اس سے غرض نہیں تھی، وہ کسی سے مسئلہ تھا کہ اس سے اپنا کام کروانا تھا، اس کی انتظار میں بیٹھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پوری مجلس کو معاف کرتا ہوں۔ عرض کیا ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے اپنا کام نکلوانا تھا، اس گھر سے نہیں بیٹھا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت میں آیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اس مجلس میں آنے والے کسی کو محروم نہیں کیا جاتا۔ تو ماحول میں آنے کے بعد فیصلے ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ چاہتا تھا، ایک ماحول میں جانے کی کوشش، پتہ چلا فلاں جگہ خانقاہ ہے، اللہ والے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے میں توبہ کروں۔ جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی، فکر اتنا تھی کہ پھر تھوڑا گھسٹ کے آگے بڑھا، موت تو آ گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رحمت والے فرشتے بھی آئے، عذاب والے فرشتے بھی آئے۔ رحمت والوں نے عرض کیا اللہ یہ تو توبہ کرنے کے لیے چلا تھا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ موقع نہیں کہ ابھی ہمارے سانس باقی ہیں، ابھی ہوش باقی ہیں، اب اگر ہم توبہ کر لیں، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو سچی توبہ، مخلصانہ توبہ، وہ ڈرائیور والی توبہ نہیں۔ کہتا جی کرایہ نہیں دے رہا، وہ کہتا ہے یار توبہ، ناک کو ہاتھ لگایا، کان کو تے ڈبل لے لو۔ اس کا معنی توبہ نہیں ہے کہ گناہ پہ بھی لگا جائے گا توبہ توبہ توبہ۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ توبہ کرے، گناہ چھوڑ دے، گناہ پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، تو وہ توبہ کی طرف چلا تھا۔ رحمت کے فرشتے آئے کہ جی توبہ کرنے چلا تھا، عذاب والے آئے کہ اتنا بڑا قاتل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا زمین ناپ لو، اگر اچھائی کی طرف زیادہ سفر کر چکا تھا تو معاف کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے صرف ایک بالشت کا فرق پڑا کہ وہ آگے بڑھ گیا۔ تو اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح آ جاؤ، کسی طرح آ جاؤ، معافی ہو جائے گی۔ تو جنت والے اعمال چاہیے، ایمان کے بعد پھر عمل۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان چاہیے اور اس کے بعد پھر عمل صالح چاہیے۔ عمل صالح، لیکن ہمارے عمل اس معیار کے نہیں ہیں کہ ہم صرف عمل پہ چھوٹ سکیں۔
آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب فرض نماز، سنت نفل نہیں، فرض نماز کا سلام پھیرو، ایک مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ استغفار اس لیے کیا تھا کہ ہم نے گناہ کیے، نماز پڑھی ہے، نماز بھی فرض ادا کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، امت کو تعلیم دی ہے کہ تمہارے عمل صالح بھی قابل استغفار ہیں، تمہارے اعمال میں وہ طاقت نہیں ہے جو عین سنت کے مطابق ادا ہو، اس پر بھی استغفار کریں۔ ہمارا حال تو وہی ہے جو حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کے سمجھایا ہے۔ ایک آدمی کو خیال آیا کہ جی پانی کی بڑی قلت ہے، تو بغداد میں جا رہا ہوں، بادشاہ کے پاس پانی نہیں ہوگا، میں پانی لے جاتا ہوں، ہدیہ تحفہ گفٹ، چلو لے جاتا ہوں۔ ایک مٹکا پانی کا بھرا اور 15 دن لگے وہاں پہنچتے کہ جی آپ کے لیے ہدیہ تحفہ لے آیا ہوں، لاؤ بھائی۔ مجلس میں لایا گیا تو ڈھکنا اتارا تو بڑی مجلس بدبو سے بھر گئی۔ بادشاہ نے کہا ایسا کرو، پانی گرا دو، یہ مٹکا اشرفیوں کا پیسوں کا بھر کے اسے دے دو۔ دے دیا گیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب اس کو واپس کرو نا، یہ دریائے دجلہ کے کنارے کنارے واپس کرنا۔ جب اسے واپس کیا گیا تو اس نے دریائے دجلہ کو دیکھا اور اپنا ماتھا پیٹنے لگا کہ جس کے دروازے پہ اتنا صاف شفاف پانی بہہ رہا ہے اور میں بدبودار پانی لے آیا تھا، اس کے حسن سلوک کی کمال ہے کہ اس نے پھر میرا مٹکا پیسوں سے بھر کے دے دیا۔ حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے اعمال بظاہر ہم اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، لیکن جب اللہ کی درگاہ میں جاتے ہوں گے، الہ یصعد الکلم الطیب، اعمال جاتے تو ہیں، جب جاتے ہوں گے شاید کہ وہ مجلس ہمارے اعمال کی وجہ سے بدبودار ہو جاتی ہوگی، لیکن اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی شفقت، اللہ کی عنایت اور بھرپور شفقت ہے کہ پھر توفیق دے دی، پھر اپنے دروازے پہ بلا لیا، وہ بدبودار اعمال ہمارے قبول کر لیے، تو ایسے اعمال پہ ہمارا چھٹکارا ہوگا۔ نماز پڑھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ دیکھا بلا کو نالائق ہے، بڑا بدبخت ہے، آرام خور ہے، یہ نیکی کر رہا۔ فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی غیبت شروع، طعن و تشنیع شروع، گالی گلوچ ہو جاتے ہیں۔ سلام پھیرا کا بارہا سننے میں اتفاق ہوتا ہے، سلام پھیرا فوراً کا بے شرم تجھے شرم نہیں آتی، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ یہ دین ہے، یہ ہمارے اعمال ہے۔ جنت والے اعمال چاہیے، اخلاق بھی اچھے ہوں اور معاملات بھی اچھے ہوں۔ کوئی عمل کریں گے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جنت کا عمل ہے یا جہنم کا۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا، کسی آدمی کو مارا، قتل کر دیا، اس سے آپ پوچھیں گے ثواب کا کام کیا ہے گناہ کا، جنت والا عمل کیا ہے یا جہنم والا؟
وہ صاف کہے گا کہ یہ جہنم والا عمل ہے، میں نے غلط کیا ہے۔ اور اگر اسی سے پوچھا جائے کہ جو اللہ کا باغی اور اللہ کا دشمن میدان میں اترا تھا اور اس کو صفحہ ہستی سے جو آپ نے مٹا دیا ہے، یہ کیا عمل کیا آپ نے؟ وہ کہے گا عین جنت کا عمل کیا ہے، جہاد کر کے کافر کو مار کے میں نے جنت حاصل کی ہے۔ اور ہے بھی ایسے، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ جہاد میں ہم جائیں تو ملے گا کیا؟ حضور نے فرمایا جنت ملے گی۔ کھجوریں تھیں، جلدی سے نکالی، کھانے لگا، پھر خیال آیا، کہنے لگے یہ تو جنت میں جانے سے دیر ہو جائے گی، کھجوریں ڈالی اور جہاد۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکا، کلمہ پڑھا، ادھر گیا، سیدھا حضور نے فرمایا جنت میں۔ تو جنت والے اعمال کا بھی پتہ ہے، جہنم والے اعمال کا بھی پتہ ہے۔ اب سب کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ طالبان کو مزید قبولیت نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کا دل جیتا، ہر مسلمان کا دل خوش ہے کہ انہوں نے ایک کام کر دکھایا، اللہ قبولیت نصیب فرمائے۔ تو کوئی عمل بھی ہو، اب نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سے پوچھو کہ جنت کا عمل ہے جہنم کا، وہ کہے گا جنت کا۔ اور اگر پڑھتے ہوئے یوں کہہ دیا کہ جی فلاں صاحب دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، اسی سے پوچھو کہ کس کے لیے پڑھی، اس کا ضمیر بتائے گا، اللہ کے لیے نہیں، غیر کے لیے۔ جب غیر کے لیے کرے گا پھر اجر نہیں ملے گا، وہ عمل اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ مشہور حدیث ہے، ایک آدمی نے جہاد کیا، شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے کہ کیا کیا؟ اللہ اپنی جان بھی تیرے نام پہ دے دی۔ اللہ فرمائے کہ تو نے اس لیے کیا تھا لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا شیر ہے، تیرا جنت میں کوئی حصہ نہیں، گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جنت والا عمل چلتے چلتے جہنم والا بن گیا نیت پر۔ کہ نیت میں فساد آ گیا تھا، ساری زندگی قرآن پڑھا پڑھایا، کیا کیا ہے اللہ؟ ساری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ کہیں کہ کمال کا مولوی ہے، کمال کا حافظ ہے، کمال درجے کا قاری ہے، بڑی گفتگو اور دلوں کو جیت جانے والی گفتگو کرتا ہے۔ اللہ فرمائے کہ جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، نیت کی فساد کی وجہ سے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لاکھوں اربوں کھربوں روپے خرچ کیے، لیکن نیت میں فساد تھا، یہ مال جہنم میں لے جائے گا۔ بڑے سے بڑا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، جنت کا عمل بھی آپ کے سامنے ہے، جہنم کے اعمال بھی آپ کے سامنے ہیں، غیر کے لیے نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا